بیٹھے ہیں وہاں تو یار ایک عالم رہتا ہے تاریخ کے موقع، پتہ چل گیا کہ بہت بڑے پائے کا آدمی، اور کہیں الکتاب کہتا پراپر نام کے طور پر کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ انبیاء کرتے آئے تھے کہ آخر میں آئے گی جو خاتم الکتب ہو، اس پر کتابیں بند ہو دیں گی، یہ وہ کتاب اس نے اتاری۔ شکر کرو اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر ایسی اعلیٰ کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی ٹیڑھ، کوئی ایج پیج، کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ جو فکرہ ہے نا آج کے دانشوروں کا علاج، اٹھتے ہیں عربی زبان کا حوالہ دے کر مرزا غلام احمد پرویز جاوید غامدی ادھر ادھر سے مارا پکڑا، ایک ایسا معنی کرنا شروع کر دیا جو نہ رسول کو سوجا، نہ صحابہ کو سوجا، نہ کسی امام کو سوجا، اور لوگ کہتے ہیں یار اس نے بڑا نقطہ نکالا، اور نقطہ کیا نکالا؟ دین کی جڑ کاٹ۔ اس کا مطلب قرآن نے یہ کوئی معمہ پہ اتارا تھا اللہ نے، یہ بزارت تھی جو کسی کے پلے کچھ نہ پڑا تھا، آج اس کو سمجھ لیں، یہی آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھے، قرآن جی وجہ کوئی ٹیڑھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر ٹیڑھی ہے تو یہ کوئی کتاب ہے ڈالی، اللہ نے اتار کر کوئی احسان نہیں فرمایا، لوگوں کو گمراہی کے گڑے میں گرا دیا کہ 14 سال سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، اور پھر قرآن میں 12 سال لے کر کے زندہ، بعد میں سمجھے کہ 30 آتے ہیں قرآن میں مرنے، ایسا قرآن مذاق بن گیا۔ اس لیے جو تشریح ایسی کرے گا سن لے کہ وہ کسی نے پہلے نہیں کہ دجال ہوگا، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر پہلے سارے بیوقوف اور جاہل ہے تو کہتا ہے تیرے علم پر کیا اعتبار ہے، پنجاب میں پیدا ہوا تو زیادہ عالم ہے، اس لیے جو کہے نا کہ مانا یہ ہے وہ حوالہ دے کہ یہ رسول نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا۔ یہ اگر غیر عزیز نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ عربی مبین میں اتنا صاف عربی ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں بات تھی کہ 14 سال بعد پیدا ہوگا دانشور تو حل کرے گا، یہ خود اس کے بدماش اور بے ایمانوں نے کیا کہ قرآن کر مذاق اڑا رہا، قرآن کی تشریح صاف سیدھی جو عرب کے بدوؤں نے سمجھی اس کو ہم نے لینا، کیونکہ اللہ فرماتا میں نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یہ کوئی معمہ نہیں اتارا کہ حل کرتے پھریں سوال اور کسی کا صحیح نکلا کہ قیمن۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کا کیا بیان کریں، ترجمے سے کام نہیں چلتا، عربی زبان اتنی اعلیٰ کی، اسی لیے اللہ نے اس کو آخری کتاب کے لیے چنا قیمن۔ اب اس کی تشریح کرتے کرتے علماء تھک گئے، کسی نے کہا قیمن سے مراد مستقیم ہے، کہ بالکل درست ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں، نہ غلط ثابت ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ اگر لوگ کہیں نا یہ بات غلط ہے، سائنس تو کچھ کہتی فلسفہ، تو صبر کریں، سائنس اور فلسفہ خود ایک دن ایسے ہاتھ ڈال دے گا کہ ہم بیوقوف، ہم نے نہیں سمجھا تھا، بات تو یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں حرف اورا ریب نے تبدیل نے، قرآن کے کسی حرف میں شبہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آیا شرمندہ تعویل نے، اور اس کی کوئی عید بھی تعویل کی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ہیرا پھیری کرنی پڑے گی ہر جان چھڑانے کی، اب اس کے معنی بدلو، فرمایا کوئی ایسا وقت نہیں آئے، جو ایسا کہتا ہے اس کو کا صبر کر، تیرا علم ہی تجھے ایک دن سمجھا دے گا۔ اور لوگ مانتے جا رہے ہیں، بالکل مانتے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری سائنس فلسفے سارے ہے نا، بس جلد بازی تھی، کچھ نہیں، بات قرآن کی تھی۔ تو فرمایا قیمہ، ایک معنی تو درست کا، ٹھیک کہ کوئی بات اس میں غلط نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں قیمنا علی کتب السماویہ، جو اللہ نے آسمانی کتاب میں اتاری تھی نا، یہ ان پر نگران ہے۔ اب کسوٹی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو سارے اس کے سامنے پیش ہوں گے، یہ قیمہ ان پر حاکم اور نگران، یہ بتائے گا کتنا حصہ ان کا ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے اس میں ملا دیا، اس میں تبدیلی کر کے لفظ بدل دیے ہیں۔ قرآن اسی کو دوسری جگہ مہیمن علیہ کا، کہ یہ بالکل اوپر نگران بن کر بیٹھا ہوا، اب اس کی روشنی کے بغیر جو ان کتابوں کو پڑھے گا برباد ہو جائے۔ اسی لیے اب ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس یہودی نے اور جس نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ گیا ہوں، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ اللہ کی قسم جنت میں کبھی داخل نہیں۔ وہ نہ تورات کو مانتا نہ انجیل کو، غلط کہتا مانتا ہوتا تو اس میں تو لکھا تھا کہ مان لینا آخری نبی کو، نہیں مان رہا وہ خبیث، اس لیے یہ کوئی یہود نہیں، نصارہ بے ایمان۔ تو فرمایا قیمن، قیمن علی الکتب السماویہ، آسمانی کتابوں پر بھی حاکم ہے۔ ابو مسلم خراسانی فرماتے ہیں قیمن بمسائل الامہ، کہ قیامت تک جو مسئلے پیش آئیں، لوگ کہتے ہیں حالات بدل گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، فرمایا اس نے پہلے ہی لحاظ کر لیا زمانے کا، حالات کا، کہ جس جس قسم کے حالات آئیں گے زمانے، سب کا خیال رکھ کر حکم دیے، یہ زمانے سے پیچھے نہیں رہ جائے گا یار کیا کریں، اب پردے سے رکاوٹ ہوتی ہے، اب سود نہ لینے سے یہ ہوتا ہے، فرمایا برائی چھوڑنی ہوتی ہے، راج کرنا ہوتا ہے اس برائی کا، یا نسخہ ہی تبدیل کر دینا، نسخہ نہ بولو،
نسخہ رہنے دو ایسا ہی، تم اگر اس راستے کو چھوڑ دے اپنا آپ ٹھیک کر۔ تو امت کے مصالح کا یہ دامن ہے، کتب سماویہ پر یہ حاکم بن کر بیٹھا، اور ہر چیز اس میں کریکٹ ہے، درست ہے، کوئی بات اس کی غلط نہیں ہوئی۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی، غلط بات اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اب دو کام جو قرآن پاک کے ہیں اور اللہ کی کتابوں کے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ہیں، کہ کچھ مانیں گے کتاب کو، کچھ نہیں مانیں، کچھ عمل کریں گے نسخے پر نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو جو نہیں مانیں گے پوری طرح آگاہ کر دے، انذار، چوکنا کر دے، جھنجھوڑ دے، اٹھا دے پکڑ کر، خطرے سے آگاہ کر دے کہ تمہارے سر پر اب پھر ایک مصیبت منڈلا رہی ہے، نہیں مان رہے، باسر شدیدن، بہت سخت عذاب تمہارا منتظر ہے، ایسے شکنجے میں کسے جاؤ گے پھر جان نہیں